لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله لا سيما بقية الله. أما بعد، في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین اکرام، محذب سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماہ مبارک رمضان کی سیریز آپ کے سامنے اپلوڈ کی جاتی ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ فلسفہ قبولیت روزہ. یعنی بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ فلسفہ قبولیت روزہ ہے کیا؟ یہ کون سی ایسی چیز کا نام ہے کہ جسے فلسفہ قبولیت روزہ کہا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ تو آسانی سے سمجھ جائیں گے، مگر بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ یہ فلسفہ قبولیت روزہ ہے کیا؟ تو عزیزو، یہ فلسفہ قبولیت روزہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ فلسفہ قبولیت روزہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. تو عزیزو، جو ہم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. اس تقریر کو آپ آخر تک دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخر ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. تو عزیزو، آئیے ہم جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں بتانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. تو عزیزو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض کر دیا گیا تھا، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. تو عزیزو، یہاں پہ تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. خداوند کریم اس روزے کے حوالے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی دعوت دے رہا ہے. تو عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اہداف روزہ کو بھی بیان کر دیا ہے. اور عزیزو، اہداف روزہ کیا ہے؟ اہداف روزہ یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں. ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے، ایک روزے دار دوسرے روزے دار کی مدد کرے. اگر کوئی روزہ نہیں کھول سکتا تو ہمیں روزہ کھلوانا ہوگا اس کا. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کے پاس سامان نہیں ہے روزہ کھولنے والا، تو ہم اس کے ثواب میں شریک ہوں. تو عزیزوں، اہداف روزہ کیا ہے؟ اہداف روزہ یہی ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. تو عزیزوں، یہ ماہ مبارک رمضان جس میں ہم بھوکے بھی رہ رہے ہیں، پیاسے بھی رہ رہے ہیں، اور عزیزوں صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے رہ رہے ہیں. تو عزیزوں، جس طریقے سے ہم بھوکے رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے غریب بھی بھوکے رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے سارے لوگ بھوکے رہ رہے ہیں. تو عزیزوں، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی سناتے چلتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر. عزیزان محترم، خداوند عالم نے روزے کو واجب کیا تاکہ اس سے غنی اور فقیر دونوں مساوی ہو سکیں، دونوں برابر ہو سکے. دیکھیے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ چھٹے امام فرما رہے ہیں. اور چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے روزے کو اسی لیے فرض کیا کہ غریب اور غنی دونوں برابر ہو سکیں. تو عزیزوں، ہمیں اہداف روزہ کو بھی سمجھنا ہوگا. اور عزیزوں، ہم فلسفہ قبولیت روزہ کو جانیں. تو عزیزوں، فلسفہ قبولیت روزہ سے جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم، تقوی کی تعریف میں بڑے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. تقوی اسے کہتے ہیں وہ کام جو اللہ کو پسند آئے،
اور وہ کام وہ گناہ جو آپ کریں تو اللہ سے ڈریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ سے نہ ڈریں اور اس گناہ کو کر بیٹھیں. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا اور اس کے بعد اس گناہ کو ترک کرنا ہوگا. اس گناہ کو کرنا نہیں ہے, ہمیں ترک کرنا ہے. عزیزوں, میں آپ کو بڑے مختصر سے وقت میں ایک تقوی کا خلاصہ بتانے والا ہوں کہ تقوی اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں, کس چیز کو کہتے ہیں, کیا کام ہمیں کس کام سے رکنا ہے, کس کام کو کرنا ہے. تو عزیزوں, اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم, حرام کام کو ہمیں ترک کرنا ہے, حرام کام کو ہمیں نہیں کرنا ہے, اور واجب کام کو چھوڑنا نہیں ہے. تو عزیزوں, تقوی کی تعریف یہ ہے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. عزیزوں, ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے جیسے ہیں ویسے ہی نہ رہ جائیں, بلکہ ہمارا کردار بدلنا ہونا چاہیے. ہم پہلے سے غنی ہو جائیں, ہم دوسروں کی مدد کرنے لگیں. عزیزوں, ہم غریبوں کی مدد کرنے لگیں اور ہم اپنے پڑوسی کا خیال کرنے لگیں. جیسے ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھے ویسے نہیں رہنا ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہماری تبدیلی آنی چاہیے. اگر ہم نے تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی تو عزیزوں, جو ہم نے روزہ رکھا یہ ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نے غریبوں کی مدد نہیں کی تو یہ ہمارے روزے رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم نے یتیموں کا خیال نہیں کیا تو یہ ہمارا روزہ رکھنا کوئی کام کا نہیں. تو عزیزوں, تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنی ہوگی. اور ہمارا ماہ مبارک رمضان کے بعد اسی طریقے سے ہم بدل نہ جائیں, بلکہ جس طریقے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہوگی. اگر ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو ہمارا کردار اسی طریقے سے باعمل رہے گا جیسے ماہ مبارک رمضان میں باعمل ہے. تو ہمیں ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر ہم بھوکے اور پیاسے رہیں اور ہم اللہ کے حکم پہ عمل نہ کریں تو ہمارا روزہ رکھنا بیکار ہے. اللہ خداوند کریم خود کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو, تو تقوی ہمیں اختیار کرنا ہوگا. تو عزیزوں, یہی ہے فلسفہ قبولیت روزہ. اگر ہم نے غریبوں اور یتیموں اور روزے داروں کی مدد کی تو یہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے. تو عزیزوں, آئیے ہم آپ کو امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتے ہیں اور اس کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. تو عزیزوں, مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزوں کو واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے اخلاق خلق سیکھ سکے. تو عزیزوں, اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا مقصد, ہدف, فلسفہ قبولیت روزہ یہی ہے کہ ہم روزوں کی رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو درست کر سکیں, اپنے اخلاق کو درست کر سکیں, اپنے کردار کو درست کر سکیں. تو عزیزوں, ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.